السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں نہایت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روزے کس ترتیب سے رکھے۔ اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حج کس طرح سے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت کس طرح سے انہوں نے کی تھی۔ اس سے ریلیٹڈ بھی معلومات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین اکرامی، ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ تو بس آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اختتام تک دیکھنا ہے، مکمل طور پر سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ناظرین اکرامی، آج کا جو ہمارا پہلا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے روزے سے ریلیٹڈ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے دنوں کے سوا تمام زمانے کے روزے رکھے، اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے نصف زمانے کے روزے رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر ماہ سے 3 دن کے روزے رکھے۔ ثواب کے لحاظ سے انہوں نے پورے زمانے کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ پورے زمانے کے روزے ہوئے، لیکن عملی لحاظ سے انہوں نے زمانے بھر کے روزے نہیں رکھے۔ تو ناظرین، اس میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روزے کس طرح سے رکھے تھے۔ اب ہم آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا حج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور وادی اسفان میں آئے تو فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وادی اسفان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی سے نوح، ہود، ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ جوان اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں۔ ان کی مہاریں کھجور کے پتوں سے تیار کردہ تھی، انہوں نے چاغے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھیں، وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو وصیت میں آخر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسا کیا کہا تھا۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے، آپ لوگوں کو مکمل طور پر اس کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور وہ 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ مجلس میں سے کسی نے سوال کیا کہ راوی کو شک ہے کہ شرک تو ہم سب جانتے ہیں، تکبر کیا چیز ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کا عمدہ جوتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا کسی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا کسی کی اچھی سواری کا مہیا ہونا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والی ساتھی ہو؟ فرمایا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا کہا گیا ہے، اے اللہ کے رسول، پھر تکبر کیا چیز ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ عام محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور طبرانی نے بھی یہ روایت عبداللہ بن عمر سے بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ تجھے 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پھر مسند احمد کی مذکورہ روایت کی طرح بیان کیا، اور ابو بکر البزار نے بھی عبداللہ بن عمر بن خطاب سے اسی روایت میں بیان کیا ہے، لیکن صحیح اور ظاہر بات وہی ہے جو مسند احمد اور طبرانی میں ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، واللہ عالم کہ کیا حقیقت ہے۔ ناظرین، اس میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کون سے 2 کام کرنے کو بولے تھے اور کون سے 2 کاموں سے منع کیا تھا۔
اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 200 سال تھی۔ اسی طرح کی روایت ابن عباس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے مزید بیان کیا ہے کہ وہ طوفان کے بعد 3.5 سال زندہ رہے، لیکن یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس روایت اور قرآن کے مطابق یہ نہ ہو سکا تو مذکورہ روایت کی بات لازمی طور پر غلط ہوگی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے، پس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں موجود ہے۔ ابن جریر اور الزرقی نے عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین وغیرہ سے مرسلاً روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ یہ بات بعض متاخرین کی رائے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر بقا شہر میں ہے، جو آج کل کرک نو کے نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ واللہ عالم کہ کیا حقیقت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کی بہت زیادہ رہنمائی کی گئی ہوگی۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔